ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالی نے تین طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا جنہیں عبادت کا مکلف بنایا ہے: انسان، جنات اور فرشتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں فرشتوں کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ فرشتے تو عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے، وہ عبادت کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، وہ گناہ کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتے، ان کے اندر غلطی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور پر اللہ رب العزت نے انسانوں کا اور جناتوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک مرتبہ انہیں جمع کیا عالم ارواح میں، جسے عہد الست بھی کہا جاتا ہے، اس وقت ایک عہد لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور سارے کے سارے وہاں موجود تھے۔ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی قیامت تک آنے والے سارے انسانوں نے اللہ رب العزت سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ اس معاہدے کا مطلب کیا ہے کہ جب دنیا میں ہم جائیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کو اپنا خالق مالک رازق سمجھیں گے۔ ہر ایک نے یہ عہد اللہ رب العزت سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ دیکھو ہم اس بات کے گواہ بن گئے ہیں کہ تم نے ہم سے یہ معاہدہ کر لیا ہے، کل قیامت کے دن تم پھر مکر نہ سکو گے، یہ کہہ کر تمہاری جان نہیں چھوٹے گی کہ ہمیں تو اس معاہدے کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کا گواہ تو خود پروردگار عالم بن چکا ہے۔ لیکن جب دنیا کے اندر انسان آیا تو ایک بڑا طبقہ انسانوں کا یہ عہد وہ بھول گیا، اس عہد کو اس نے بھلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عہد کی یاد دہانی کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کے واسطے انبیاء کرام علیہم السلام کو وقتاً فوقتاً بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا دنیا کے اندر آنا دراصل اسی معاہدے کو یاد دلانے کے واسطے تھا، اسی عہد کی تجدید کے واسطے تھا کہ دیکھو تم دنیا کے اندر آئے ہو اور یہاں آنے سے پہلے تم نے اللہ رب العزت سے ایک عہد لیا تھا، اس عہد کو یاد کر لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑا مقام و مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جب سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو وہ کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس کا مقام و مرتبہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور جس امت کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہ امت بھی ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔
ختم نبوت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور خبیث نے کیا، تو ایسے لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں اور ان سے دلیل پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھئی جو تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔ اور ایسے لوگ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے واسطے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کو بڑھایا جاتا ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے سازش کے طور پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے واسطے، مسلمانوں کو غلط راستے پر ڈالنے کے واسطے۔ کبھی کوئی مہدی بن کر آ جاتا ہے، کبھی کچھ بن کر آ جاتا ہے، جیسے کہ وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو، یا چند دنوں سے ایک فیاض نامی ایک آدمی کا فتنہ چل رہا ہے جو طرح طرح کے دعوے کر رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ کذاب ہیں، دجال ہیں، جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور درست ہے کہ کوئی کیسا بھی گیا گزرا ہو، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، شکل و صورت سے کوئی اس کی حقیقت نہیں، صحیح انداز میں بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، لیکن جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بھی کچھ ماننے والے پیدا ہو گئے۔ کوئی بھی ایرا غیرہ پاگل بھی اگر کھڑا ہو جائے اور کوئی ایک دعویٰ کر دے تو ایسے بے وقوف ضرور مل جائیں گے جو اس کی بات کو مانے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درجہ ہے، اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ وقتاً فوقتاً پوری دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جاتا ہے، کبھی کسی اور انداز میں گستاخی کی جاتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دنیا کو نہیں معلوم؟ مسلمانوں کو تو معلوم ہے، کیا غیروں کو نہیں معلوم؟ ضرور معلوم ہے۔ پھر وہ گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ بڑی کہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ان کے دلوں کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ان کے دلوں کے اندر ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وجہ سے وہ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو جانچنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی ہے یا نہیں ہے، اسلام کی محبت، شعائر اسلام کی محبت اور عظمت ان کے دلوں کے اندر باقی ہے یا نہیں ہے۔ اس کو جانچنے کے واسطے بھی وقتاً فوقتاً گستاخیاں کی جاتی ہیں، کبھی اللہ کی شان میں گستاخی، کبھی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی، کبھی حرم مکہ اور حرم مدینہ کے بارے میں گستاخی، طرح طرح کی گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اور مسلمان چاہے جیسا مسلمان ہو، ادنا درجے کا مسلمان ہو، وہ ان گستاخیوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو دشمنان اسلام کی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو اشتعال دلایا جائے، نوجوانوں کے اندر غصہ بھر دیا جائے تاکہ وہ جوش میں، غصے کے اندر ہوش کھو بیٹھے اور غلط کام انجام دے۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایسی جب گستاخیاں ہوں تو ایک مسلمان کیا خاموش بیٹھ جائے؟ ایک مسلمان کیا غصے میں آ جائے، اشتعال میں آ جائے اور جو دل میں آئے وہ کر لے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری اور خاص طور پر نوجوانوں کی ذمہ داری اس سلسلے میں بہت بڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جب گستاخی کی جائے، اللہ کی شان میں جب گستاخی کی جائے، قرآن مجید کی شان میں جب گستاخی کی جائے، یا شعائر اسلام میں سے کسی بھی شاعر کے بارے میں گستاخی کی جائے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، اس کا جواب صحیح انداز میں دیں۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے، سوشل میڈیا کے پھیل جانے کی وجہ سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسی تصویروں کو کہ جیسے کہ کعبۃ اللہ کی ایک تصویر ہے، اس کے اوپر قرآن مجید رحل کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر یہ فوٹو ایڈٹ کی جاتی ہے، کوئی پیر رکھ کر کھڑا ہوا ہے اس طرح کی۔ مدینے کی گنبد خضراء کی فوٹو ہے، وہاں پر کوئی پیر رکھ کر اس پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی فوٹو ہے، اس کے اوپر کوئی پیر رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی تصویریں آپ کو جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی نظر آتی ہیں۔ اور مسلمان کا کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ جب ایسی تصویر نظر آئے تو کیا وہ اس کو آگے بڑھانا شروع کرے؟ لیکن ایسے ہی ہوتا ہے
کہ ہمارے مسلمان جب ایسی تصویریں آتی ہے تو عجیب عجیب کیپشن اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ سچے پکے مسلمان ہو تو اس کو پھیلا دو، آگ کی طرح پھیلا دو۔ اگر کوئی ہمارے والد کی شان میں گستاخی کرے، کوئی برا بھلا بولے، تو ہم کیا پوری محلے کو مسجد میں آ کر اور ہر جگہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کو اس طرح گالی دی گئی، ہمارے باپ کو اس طرح برا بھلا کہا گیا؟ بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ کسی نے غلط بھی کہا ہے تو ہمارے والد کی شان میں جو گستاخی کی گئی وہ زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس معاملے کو دبا دیا جائے۔ اور وہیں گستاخی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، آپ کے ازواج کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ہم بڑے فخر سے اس کو پھیلانے لگتے ہیں۔ یہ محبت ہے؟ یہ تو گستاخی کے پھیلانے میں خود ہم شریک ہو گئے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم اس کو وہیں ڈیلیٹ کر دیتے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پہلا درجہ تو یہ تھا کہ وہیں اس کو ختم کر دیتے، کسی کو نہ بتاتے، اپنے دوست احباب کو بھی نہ دکھلاتے، کیونکہ کیسے ہم جرأت کر سکتے ہیں ایسی خطرناک گستاخی ہے اور اس کو آگے بڑھائیں۔ لیکن جو کچھ طاقت رکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قانونی کارروائی کریں، FIR درج کرائیں، دوسرے جو طریقے ہیں اس کو اختیار کریں، لیکن یہ سب کام مسلمان نہیں کرتے۔ حالانکہ جو قانون ہے، قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ کسی بھی جو مذہبی شخصیات ہیں ان کی شان میں اگر گستاخی کی جائے گی تو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے۔ مذہبی کتابوں کے اوپر گستاخی کی جائے تو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے۔ ٹویٹر کے اوپر مقدمات پولیس اسٹیشن پر جو ہے درج کرائے جاتے ہیں اور بہت سی مرتبہ پولیس ایکشن بھی لیتی ہے اور ایسے گستاخ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ تو ہمارا اگر کرنے کا کام ہے تو یہ ہے، لیکن ہم اس کام کو کرنے کے بجائے دوسرے کام اور خود گستاخیوں کو پھیلانے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی ذمہ داری ایسے وقت یہ ہے کہ جو ہمارے برادران وطن ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے برادران وطن کا، اور ان سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں غلط فہمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کے بارے میں غلط فہمیاں بٹھائی گئی ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر ذرائع کے ذریعے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم ان تک اسلام کے صحیح پیغام کو پہنچائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو ان کے سامنے ہم پیش کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، سیرت کے الگ الگ گوشوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سرسری انداز میں جمعے میں یا ویسے ہی کوئی سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، سرسری انداز میں ہم جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، سرسری انداز میں ہم سیرت کو سن لیتے ہیں اور دامن جھاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح انداز میں پڑھنا، صحیح انداز میں سننا، صحیح انداز میں سمجھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھر صحیح انداز میں پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کا مجمع ہے، ان سے ایک سوال کیا کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی تھی؟ تو پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، غور سے سن لو، جو یہاں موجود ہیں وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک اس بات کو پہنچا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے واسطے نہیں ہے، سیرت صرف مسلمانوں کے واسطے نہیں ہے، اسلام کا پیغام صرف مسلمانوں کے واسطے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے واسطے ہے۔ اور ہم نے جب اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا، اسلام کے، قرآن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیغام کو، آپ کی صحیح سیرت کو دنیا کے سامنے، غیروں کے سامنے، برادران وطن کے سامنے ہم نے پیش نہیں کیا تو ان کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی چونکہ پھیلائی جا رہی ہے، ہم نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے یہ خرابی پیدا ہوئی۔ تو ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سیرت کو ہم خود اچھے سے پڑھیں، سیرت کو سمجھیں اور پھر اس سیرت کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں، جن جن تک ہم پہنچا سکتے ہیں ان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن کب پہنچائیں گے؟ جب ہمیں خود معلوم ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جب ہمیں خود معلوم ہوگا تب پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں وہ جب ہمیں معلوم ہوں گے تب ہم دوسروں کو پہنچائیں گے۔ ہر چیز کے حق کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہیں۔ آپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اگر کوئی شخص
اللہ پر کامل مکمل ایمان رکھتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ آپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت کی شرط کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کی جائے گی تب یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص کو اللہ رب العزت سے محبت ہے۔ اسی طرح کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ تو آپ کا حق، دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کی عظمت دلوں کے اندر ہو۔ آپ کی عظمت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب اس کے آگے سب کچھ قربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، اپنی خواہشات اس کے آگے قربان ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت۔ جو صحابہ موجود تھے ان سے خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند بھی مت کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح مت پکارو۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا، جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو نام لے کر پکارا گیا۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ رب العزت نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور کہیں یاسی کہا اور کہیں طٰہٰ کہا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق اور ہے کہ آپ سے سچی پکی محبت دلوں کے اندر ہو۔ اور محبت کیوں ضروری ہے؟ لوگوں نے اسباب محبت بیان کیے کہ دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ محبت کے سارے اسباب کامل درجے کے اندر موجود ہیں۔ محبت کے جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں، کمال، جمال اور احسان، کہ کسی شخص کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ہنر ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر کمال یہ سبب محبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو کامل درجے کا کمال تھا۔ بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو الگ الگ وقت میں جتنے کمالات عطا فرمائے وہ سارے کے سارے کمالات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ تو اگر کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ اور محبت کا ایک سبب جمال، خوبصورتی کو بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر خوبصورتی سبب محبت ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے حسین، سب سے جمیل انسان تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مصر کی خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے سینے کو، اپنے دل کو چھلنی کر ڈالتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تلوار میں بہت چمک ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں،
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمکدار تھا۔ تلوار سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ حالانکہ تلوار میں بھی بہت چمک ہوتی ہے، کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ تلوار کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت زیادہ لمبا تھا۔ اور ایک اردو شاعر ہے، وہ تو کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں ہے چھائیاں اور آپ کا چہرہ صاف۔ آپ کا نام رکھا گیا، آپ کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کیا، والد محترم کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اور وہاں کے رواج کے مطابق الگ الگ دور دور سے خواتین دودھ پلانے کے واسطے، بچوں کو لینے کے واسطے وہاں پر پہنچ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ کر، اس نعمت کو، اس قیمتی چیز کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہیں۔ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں، کوئی بچہ انہیں نہیں ملا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو جب دیکھا تو اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا دی۔ وہ باہر گئی، اپنے شوہر سے کہا اس بچے کو ضرور ہم لے کر جائیں گے، یہ ہمارے لیے خیر کا سبب بنے گا۔ سیرت نگاروں نے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف حسن و جمال کو بیان کرنے کے واسطے الگ الگ اسلوب، الگ الگ انداز اپنایا ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو، مبارک بدن کو اپنے ہاتھوں میں لیا، چادر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عبد المطلب موجود ہے، حضرت آمینہ وہاں پر موجود ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں نے بہت بچوں کو دودھ پلایا ہے، میں نے گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ موجود تھی، انہوں نے کہا اے حلیمہ تم نے گاؤں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے تو بہت سے شہروں کا سفر کیا ہے، میں نے شہروں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب موجود ہیں، انہوں نے کہا اے حلیمہ تم نے گاؤں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور اے آمینہ تم نے شہروں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے تو ملکوں کی سیر کی ہے، ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے ملکوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ سیرت نگار آگے لکھتا ہے کہ حضرت جبرائیل سے کہا جائے آپ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل کہیں گے اے حلیمہ تم نے گاؤں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اے آمینہ تم نے شہروں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اے عبد المطلب تم نے ملکوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے پوری کائنات کی سیر کی ہے، میں نے پوری کائنات کا سفر کیا ہے، میں نے پوری کائنات میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم ہے۔ تو اگر حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو وہ دنیا کے عام لوگ نہیں بلکہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کی ذات گرامی ہے کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے، کہ اپنی جان تو محبوب ہے لیکن جان کے علاوہ ہر چیز سے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کے بعد فرمایا اللہ کے رسول مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، یہاں تک کہ اپنی والد سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے، تب جا کر ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہیں پر بھی گستاخی کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح انداز میں دفاع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف امام کی، صرف خطیب کی، یا صرف کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی مدرسے کی اور مسجد کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور اس ربیع الاول کے اندر ہم یہ عہد کر لیں علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد خود عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے کے بعد خود عمل کریں گے، اور پھر اس پیغام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا اور یوں ہی صرف نعرے لگاتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے رہے، تو محبت کا دعویٰ دلیل کے بغیر بیکار ہے، اور دلیل اس کے لیے یہی ہے کہ خود ہم اس سیرت کے سانچے کے اندر ڈھل جائیں، سچے پکے مسلمان بن جائیں، سچے پکے عاشق رسول بن جائیں، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح انداز میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔